غرباء 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 ابراہیم علیہ السلام جس کی سیرت پہ چلنے کا اللہ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے، اپنے آخری نبی اور اس کے ساتھیوں کے لیے اسوہ حسنہ بناتا ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو رکھتے ہیں۔ باپ سے کہتے ہیں، بابا تم ان کو پوجتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے تراشا ہوتا ہے۔ بابا یہ پتھر کی مورتیاں الہ نہیں ہو سکتی۔ بابا یہ بے جان شکلیں جو بول نہ سکے، جو کھا نہ سکیں، جو چل نہ سکیں، اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہ سکے، بابا یہ الہ نہیں ہوا کرتے۔ باپ کا ایک ہی جواب بچتا ہے جو ہر دور کے کافر نے دیا، وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، بھاگ جا وگرنہ قتل کر ڈالوں گا، تجھے مار ڈالوں گا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، تیری باتوں سے میرے دین کے خلاف نفرت کی بو آتی ہے۔ قوم کو یہی سمجھاتے ہیں۔ قوم بلاتی ہے، ابراہیم ہمارے مشکل کشاؤ، حاجت رواؤں، مددگاروں کی ٹانگیں تو نے توڑی ہیں، یہ خدا واڑے کے بت۔ ہم عید پہ گئے، میلے پہ گئے، عرس پہ گئے، پیچھے تو نے سب کا صفایا کر دیا، کیا تو نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے نہیں، یہ جو بڑا جس کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے نا، یہ وڈی سرکار ہے۔ چھوٹوں سے لڑائی ہوگی چندے پہ، اس نے کہا سب کو ختم کرو، اپنی ہی دادا گیری رکھو، اس نے کیا۔ قوم کی گردنیں جھک گئی۔ قوم اپنے دل میں خود سوچتی ہے اور پھر شرمسار ہو کر کہتی ہے، ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولنے کے قابل نہیں، یہ کھانے کے قابل نہیں، یہ چلنے کے قابل نہیں، یہ لڑے بھیڑے کیسے، یہ تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، ان کے ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے، یہ کیسے دوسرے کو ماریں گے؟ داعی توحید کو دعوت کے لیے موقع ملتا ہے، کہتے ہیں تف ہے تمہاری زندگی پر، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، ان کو پوچھتے ہو، ان کو داتا اور غوث اعظم کا لقب دیتے ہو، ان کو تم نے اپنا بری سرکار بنا رکھا ہے، جو کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تمہارا کیا بھلا کریں گے؟ بادشاہ کی عدالت میں کیس چلتا ہے، جواب ایک ہی ملتا ہے، حرقوہ، جلا ڈالو اس کو آگ کے حوالے کر دو، اس کو جلا دو، یہ ہمارے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم گر رہے ہیں، نیچے آگ ہے، پیچھے دشمن اور قوم ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اہل ایمان، اہل کفر اور اہل ایمان دونوں کا مقابلہ ہو رہا۔ اہل کفر باطل ہمیشہ دلائل کے میدان میں ہارنے کے بعد لڑنے بھیڑنے مارنے مرنے پر آ جاتا ہے، وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے۔ اور اہل ایمان ہمیشہ اس اللہ کے لیے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو مالک کے پیارے بن جاتے ہیں۔ ابراہیم گر رہے ہیں آگ کے اندر، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت ہو، یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، ابھی بارش برسائے گا، ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، زبان حال سے کہنے دیجئے۔ جبرائیل نے کہا، اے نبی کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کوئی مشکل کشائی کروانی ہے تو میں نوری آ چکا ہوں۔ کہا حاجت تو ہے، پر جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے۔
جس کے لیے میں گر رہا ہوں، جس کے لیے باپ کو چھوڑا، جس کے لیے قوم کو چھوڑا، جس کے لیے وطن کو چھوڑا، جس کے لیے بادشاہ سے ٹکر لی، جس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں، میرے حال کو جبرائیل وہ تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر ضرورت ہے ابراہیم کی سیرت کو یاد کریں۔ ہم یہاں پر ایمان لے آتے ہیں، توحید کو سمجھ آتے ہیں، ہمیں اس توحید کو سمجھنے، ماننے، اس پر چلنے کی وجہ سے اپنے ملکوں میں تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ان دکھوں کے اندر آ کر ہم اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اپنے اس دین سے واپس اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں، تو یاد کرو ابراہیم اکیلے ہیں، باپ سے بھی ٹکر لی، قوم سے بھی ٹکر لی، بادشاہ سے بھی ٹکر لی، اور قوم نے جب آگ میں گرایا، جبرائیل آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو بتائیے، ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ استقامت کا پہاڑ ابراہیم علیہ السلام ان لمحات کے اندر بھی عرش والے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے حسبنا اللہ۔ لیکن غور کیجئے، جب اللہ کے لیے توحید کو سمجھا جائے، جب اللہ کے لیے دین اسلام پر عمل کیا جائے، جب اللہ کے لیے تکلیفیں آئیں اور بندہ صبر کرے، کیا اللہ ایسے بندے کو ضائع کر دیتا ہے؟ کیا اس کی محنتیں بیکار چلی جاتی ہیں؟ نہیں لوگو، تاریخ نے عجیب منظر دیکھے۔ ابراہیم گر رہے ہیں، آگ ہے، آگ کا کام جلا ڈالنا ہے، اور جب یہ مالک کے لیے اس آگ میں آ رہا ہے تو عرش والا پورے قانون کو بدل دیتا ہے، کہتا ہے یا نار کونی، اے آگ ڈیوٹی تو تیری جلانے کی تھی، پیدا تو تجھے جلانے کے لیے کیا تھا، آج تیرے اندر وہ آ رہا ہے جو میری توحید کا ڈنکا دنیا والوں کو سنا کر آیا ہے، اس کے لیے گلے گلزار بن جا، اس کے لیے امن اور شانتی والا باغ بن جا۔ یہ استقامت ہے۔ پوری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، پوری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، پوری دنیا سے دشمنی مول لی جا سکتی ہے، پوری دنیا کی ناراضگی برداشت ہو سکتی ہے، سب سے منہ موڑا جا سکتا ہے، عرش والے سے دوستی توڑی نہیں جا سکتی۔ پھر مالک قانون کو بدلا ہے، اور اس اکیلے ابراہیم کے بارے میں کہتا ہے کان امہ۔ اور لوگو، وہ ابراہیم تمہیں اکیلا ہی نظر آتا ہے، عرش والے کا اگر کلام سنو وہ اکیلا اللہ کے ہاں پوری امت کے برابر۔ کیوں؟ توحید کو سمجھے، آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کی توحید کو جانا پھر ڈٹ گئے، پھر یہ نہیں سوچا بیگم ناراض ہو جائے گی، پھر یہ نہیں سوچا ماں ناراض ہو جائے گی، پھر بیوی کے لیے اللہ کے دین کو ترک نہیں کیا،